بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مؤطا امام محمد۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے یا ویسے اس کے جسم سے نفع اٹھاتا ہے جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو الرجل وہ شخص یصیب جو پہنچے یا صحبت کرے من المرأتی اپنی عورت سے، او یباشرھا یا وہ اس سے مباشرت کرے، وہی حائض اور وہ حائضہ ہو۔ کہ مباشرت کا معنی ہوتا ہے باہمی میل ملاپ کرنا، چھونا، براہ راست کسی چیز کو چھو لینا، تو یہاں پر اس سے مراد جو وہ جسمانی قربت ہوگی۔ بعض حضرات جو ہے وہ مباشرت کا لفظ جو ہے وہ صحبت یا جماع کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اخبرنا مالکن کہ ہمیں مالک نے خبر دی، اخبرنا نافع کہ ہمیں نافع نے خبر دی، ان عبداللہ ابن عمر کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارسلہ ایک شخص کو بھیجا الی عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، یسألھا تاکہ وہ ان سے سوال کرے، حل یباشرو کہ کیا مباشرت جائز ہے، الرجل ایک شخص کی، امرأتہ اپنی بیوی سے، وہی حائضۃ اور وہ حائضہ ہو یعنی حیض کی حالت میں ہو۔ فقالت پس انہوں نے بیان فرمایا کہ لتشدہ کہ وہ سختی سے باندھ لے ازارہا اپنے تہبند کو یعنی اپنی شلوار کو، علی اسفلہا نیچے کے حصے سے، یعنی جو تاکہ جو شلوار کے کا حصہ ہے نا جس میں شرمگاہ وغیرہ ہے اس کو جو ہے وہ یعنی اس سے مراد یہ کہ وہ سختی سے باندھ دے، یعنی وہ حصہ اس سے نفع نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ ثم یباشرھا پھر وہ اس سے مباشرت کر سکتا ہے انشاء اگر وہ چاہے، یعنی کہ اس حصے کے علاوہ شرمگاہ کے علاوہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے یعنی جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے، جیسے کہ بوس و کنار وغیرہ یا گلے ملنا وغیرہ، اس طرح سے جو اعمال ہوں گے۔ قال محمد بیان فرماتے ہیں وبی ھذا ناخذ اور اسی بنیاد پر ہم لیتے ہیں، لا بأس بذلک کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، والعامۃ من فقہائنا اور ہمارے عام جو فقہاء ہیں وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ اب یہاں پر تین طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آگے بیان کی جا رہی ہیں اس حدیث مبارکہ کی وضاحت میں۔ ایک تو یہ کہ شرمگاہ میں صحبت کی جائے، کیا وہ جائز ہے یا نہیں جائز۔ دوسرا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ وہ صحبت نہیں کرتا لیکن صحبت کے علاوہ اگر وہ بوس و کنار کرتا ہے، اس کو چھوتا ہے، کوئی جسمانی قربت حاصل کرتا ہے، تو وہ جسم کے کس حصے سے جائز ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اگر وہ کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا، ناف سے لے کر گھٹنوں کے علاوہ باقی جسم سے کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ صحبت کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 جو ہے وہ آپ لوگ اپنے پاس یہاں پر دلیل کے طور پر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بیچ میں ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی یسألونک عن المحیض والی جو آیت مبارکہ ہے نا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، تو فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے، یہ وہ والی جو آیت مبارکہ وہ یہاں پر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ مباشرت، یہ لفظ مباشرت نہیں ہے، سا سے نہیں ہے، شین سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو مباشرت کی ایک قسم جو ہے وہ یعنی باشرہ سے بنا ہے، باشرہ کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کو چھونا، ایک دوسرے سے بوس و کنار کرنا۔ تو مباشرت کی ایک قسم جو ہے وہ بالاتفاق حرام ہے، اور وہ یہ کہ کوئی شخص جان بوجھ کر عورت کی اگلی شرمگاہ میں صحبت کرے، اور اس کی حرمت جو ہے وہ اجماع سے ثابت ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس کے جواز کا قائل ہو تو اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو آیت مبارکہ ہمارے سامنے واضح طور پر آ گئی ہے کہ فاعتزلوا النساء، تم اپنی عورتوں سے الگ رہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر یہ حکم آ جاتا ہے کہ ایسا اگر کوئی کرے گا تو وہ حرام کام ہے، اور حرام کام کو جانتے ہوئے اگر وہ اس چیز کو کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ لا علمی کی وجہ سے کرتا ہے تو اس صورت میں بھی پھر اس پر توبہ لازم آتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی شخص اسے حرام سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے تو وہ توبہ کرے، لیکن کیا اس شخص پر کوئی کفارہ لازم ہوگا، یا اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر دو صورتیں بیان کی گئی ہیں، ایک وہ شخص کی جس کو اس کام کا پتہ تھا کہ یہ حرام ہے لیکن وہ اس نے پھر بھی کر لیا، یعنی سمجھا حرام ہی، غلط کام ہی سمجھا اس کو، لیکن پھر بھی اس سے وہ غلطی ہو گئی، اس نے جو وہ صحبت کر لی، تو اس صورت میں کیا اس پر حکم ہوگا؟ تو اس صورت میں یہ کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف توبہ کرے گا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ توبہ بھی کرے گا اور کفارہ بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو پتہ ہو کہ یہ کام حرام ہے لیکن وہ کہے کہ نہیں جی کوئی حرام نہیں ہے، اور وہ اس کو حلال سمجھ کر کرے، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو وہ حلال قرار دے رہا ہے، تو گویا اللہ کے احکام میں تبدیلی کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے احکام میں تبدیلی کرنے والا تو کافر ہوگا۔ تو یہ دو صورتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ اب یہ کہ اگر کوئی شخص اس کو حرام تو سمجھتا تھا
لیکن حرام سمجھتے ہوئے اس نے جو ہے وہ اس کام کا ارتکاب کر لیا، اس سے وہ گناہ ہو گیا. یعنی اب دیکھیں نا، جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، لیکن اگر کسی شخص سے سرزد ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس پر کیا ہوتا ہے، یا تو کفارہ دیا جاتا ہے یا اس کو کوئی سزا ملتی ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں چونکہ کسی شرعی حد یا سزا وغیرہ کا حکم نہیں آیا، تو اس وجہ سے یہاں پر صرف اور صرف محض توبہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کفارہ دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں وہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کرتے ہیں جو حضرت نافع اور عبداللہ بن عمر سے روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ حرام سمجھتے ہوئے اپنی بیوی کی شرمگاہ میں جو ہے وہ حیض کی حالت میں اگر اس کے ساتھ جماع کر لیتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ اس پر نصف دینار یا 1 دینار جو ہے وہ اس کو صدقہ کرنا ہوگا، یعنی کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو اس کے بارے میں ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ جو بعض کہتے ہیں کہ کفارہ دینا ہے یا نہیں دینا، تو اس کے کون قائل ہیں. کہتے ہیں بعض اہل علم کے نزدیک اس شخص پر کفارہ لازم ہوگا، جن میں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، اوزائی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قدیم قول بھی یہی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حالت میں صحبت کا حکم وہی ہوگا جو روزے کی حالت میں صحبت کا حکم ہوتا ہے. تو اگر روزے کی حالت میں کوئی صحبت کر لے تو ظاہر سی بات ہے اس پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس پر کفارہ جو ہے وہ لازم ہوگا. لیکن اکثر اہل علم کے نزدیک کہتے ہیں اس فعل کے مرتکب پر صرف استغفار لازم ہے، یعنی توبہ کر لینا. فقہائے احناف اسی بات کے قائل ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ اس کے بارے میں صرف توبہ استغفار کرنی ضروری ہے. سفیان ثوری نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی شخص بھول کر یا حیض سے لا علمی کی وجہ سے، یعنی اس کو نہیں پتہ کہ اس کی بیوی کو حیض آیا ہوا ہے، یا اس فعل کی حرمت سے لا علمی کی وجہ سے، یا پھر یا اس کو یہ نہیں پتہ کہ حیض کی حالت میں جو ہے وہ یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، مطلب اس کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، پھر وہ کر لیتا ہے، یا کسی زبردستی کی وجہ سے اگر وہ یہ کام کر لیتا ہے تو اس پر گناہ اور کفارہ دونوں لازم نہیں ہوں گے. لیکن اگر کوئی شخص حیض اور اس کی حرمت سے واقف ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اگر ایسا کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس پر توبہ کرنا لازم ہے. جن حضرات نے توبہ کے ساتھ کفارے کو بھی لازم قرار دیا، ان کے درمیان پھر یہ اختلاف آ جاتا ہے کہ کفارے کی مقدار ہونی کتنی چاہیے، یعنی کتنا کفارہ دیا جائے اور کتنا نہیں. تو بعض حضرات نے اس بارے میں ایک حدیث بھی نقل کی ہے، لیکن اس حدیث کو محدثین نے غیر مستند قرار دیا، جس کا میں نے آپ کو بھی ذکر کیا. امام مالک سے نافع اور نافع سے عبداللہ بن عمر کی جو روایت یہاں پر بیان کی جاتی ہے نا، اس کو یہ کہا گیا کہ وہ حدیث غیر مستند ہے. تاہم ان فقہا کے درمیان اختلاف جو ہے وہ 1 یا نصف دینار کا کفارہ، یعنی بعض کہتے ہیں کہ نصف دینار ہی دینا ہوگا، بعض کہتے ہیں نہیں 1 دینار دینا ہوگا. دینار سے مراد سونے کا جو سکہ ہے اس کی قیمت جو ہے وہ جتنی بنے گی اس اعتبار سے. جو حضرات صرف اور صرف توبہ کے وجوب کے قائل ہیں وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حیض کی حالت میں صحبت کرنے کو اس لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس حالت میں عورت کی شرمگاہ جو ہے وہ نجاست آلود ہوتی ہے. اس لیے جس طرح پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنے سے کفارہ لازم نہیں آتا، اسی طرح یہاں پر بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ عورت کے پچھلے مقام میں جمع کر لیتا ہے تو اس صورت میں وہ شدید گنہگار ہوگا اور توبہ استغفار لازم ہوگی، لیکن کوئی کفارہ کوئی جرمانہ اس پر عائد نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے حیض کی حالت میں بھی اس پہ کوئی کفارہ یا جرمانہ عائد نہیں ہوگا. دوسری قسم کون سی آ جاتی ہے جس میں نے آپ کو بتایا تھا مباشرت میں، کہ جیسے کہ لپٹنا، بوس و کنار کرنا، وہ جو صورتیں تھیں، یعنی صحبت کے علاوہ جو کام تھے ویسے جو جسمانی قربت حاصل کرنی تھی. کہتے ہیں مباشرت کی دوسری قسم جو ہے وہ بالاتفاق جائز ہے اور اس کا تعلق ناف سے لے کر گھٹنے کے علاوہ ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے یہاں پر جو پوائنٹ لکھ دیا نا، یہ تھوڑا سا ہٹ کے آ جاتا ہے، یعنی اس کا معنی کچھ اور نکل آتا ہے. تو آپ اس طرح سے لکھیے گا کہ اس مخصوص حصے یعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے علاوہ جو باقی جسم ہے نا، اس کے ساتھ مباشرت کرنا جو ہے وہ تمام کے نزدیک جائز ہے. عورت کے یعنی کہ پورے جسم کو چھونا، معانقہ کرنا یعنی کہ گلے ملنا، بوسہ دینا وغیرہ جائز ہے، اور اس کی دلیل وہ تمام روایات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا ذکر موجود ہے. تیسری قسم کون سی ہو جاتی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک وہ صحبت تو نہیں کرتا، لیکن کیا ویسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کو چھو سکتا ہے یا بوسہ دے سکتا ہے، تب یہ اس معنی میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو مباشرت کی کہتے ہیں تیسری قسم جو ہے وہ ناف اور گھٹنے کے درمیانی حصے کے ساتھ ہے، لیکن اس میں اگلی یا پچھلی شرمگاہ داخل نہیں ہوگی. یعنی اس سے مراد صحبت کرنا نہیں ہوگا، شرمگاہ کو چھونا نہیں ہوگا، شرمگاہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کا یہ ذکر کیا گیا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حرام ہے. ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسف بھی اس بات کے قائل ہیں. شوافی اور مالکیہ کا مذہب بھی یہی ہے. تابعین میں بیشتر حضرات کا موقف یہی ہے. ان میں سعید بن مسیب، شریح، طاؤس، عطا بن ابی رباح، سلمان بن یسار اور قتادہ شامل ہیں. امام محمد بن حسن شیبانی اور ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسف کے نزدیک خون کے مخصوص مقام کے علاوہ بقیہ حصے کے ساتھ مباشرت جائز ہے. دیکھیں اس میں چھونا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جسم کا ٹچ ہونا بھی ہو سکتا ہے، جیسے سوتے ہوئے
جو ہے انسان کا یہ والا حصہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹچ ہو جائے، مطلب اس کے جسم کے اس حصے کے ساتھ لگ جائے، تو کیا یہ غلط ہوگا یا جائز ہوگا؟ جو گلے ملتے ہوئے اگر ٹچ ہو جائے تو یہ ان صورتوں کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بیچ میں اگر دیکھا جائے تو حضرت عائشہ کی باقاعدہ جو روایت ہے اس میں کیا ہے کہ وہ اپنے ازار کو، یعنی اپنی تہبند کو، یعنی اپنی شلوار کو جو ہے وہ سختی سے اس کے گرد جو ہے وہ باندھ لے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ شرمگاہ کا جو مقام ہے نا، اس کے اوپر اگر کوئی کپڑا، کوئی اس ٹائپ کی چیز رکھی ہوئی ہے، وہ آپس میں ٹچ ہو بھی جاتا ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے گلے ملتے ہوئے یا کسی بھی قربت کو اختیار کرتے ہوئے۔ لیکن اس صورت میں یہ حکم ہوگا کہ اگر تو کسی شخص کے اس طرح کے جذبات ہیں جو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ بھی کرنا جائز نہیں ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ یہ اس کو صحبت کی طرف لے جانے والا ہو، تو اس بات ہے اس صورت میں ممنوع ہوگا۔ تابعین اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کرام میں اگر دیکھا جائے تو اکرمہ، مجاہد، شعبی، نقعی، حکم، ثوری، اوزاعی، احمد، اسحاق بن راہویہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جواب دیتے ہوئے ارشاد انہوں نے فرمایا تھا کہ صحبت کے علاوہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صحبت کے علاوہ ٹچ کرنا یا قربت اختیار کرنا وہ جائز ہوگا۔ امام محمد نے جو فتویٰ دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت علی ابن عباس اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دی اور ہمیں جو ہے وہ ثقہ نے خبر دی کہ ہمارے نزدیک سالم بن عبداللہ سے جو ہے وہ روایت بیان کرتے ہیں، وہ سلیمان بن یسار سے بھی یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، یعنی سالم بن عبداللہ اور سلیمان بن یسار ان دونوں کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ انہما سئلا کہ بے شک ان دونوں سے سوال کیا گیا، ان الحائدی حائضہ عورت کے بارے میں، حل یصیبھا کیا اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے زوجھا اس کا شوہر، اذا جب رآت الطہرہ وہ دیکھ لے پاکیزگی کو، قبل اس سے پہلے ان تغتسل یہ کہ وہ غسل کرے، فقالا تو ان دونوں نے کہا لا نہیں، حتی یہاں تک تغتسل وہ غسل کر لے۔ دیکھیں پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ وہ حائضہ ہے تو کیا حائضہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کرنے جائز ہیں یا نہیں جائز، وہ ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی۔ اب یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ حائضہ عورت کا خون جو ہے وہ رک گیا ہے لیکن ابھی تک اس نے غسل کیا نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں اس کے ساتھ جو ہے وہ صحبت اس کا شخص جو ہے شوہر ہے وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا پھر اس کے جو ہے وہ غسل کرنے کے بعد ہی وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے؟ تو اس صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک کہ یعنی اگر وہ پاک ہو جاتی ہے اور پاک ہونے کے بعد یعنی اتنی پاکی وہ دیکھ لیتی ہے کہ سفید رطوبت خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس پر نماز واجب ہو جاتی ہے، لیکن اس نے ابھی تک غسل کیا نہیں تھا، نماز واجب ہو چکی تھی اور نماز ایک کامل نماز کا وقت جو ہے وہ گزر گیا تھا۔ جیسے کہ اگر سمجھیں کہ وہ عشاء کے وقت جو ہے وہ پاک ہو گئی تھی لیکن اس نے رات کو غسل نہیں کیا اور عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور صبح جب فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، اذان ہو گئی، تو اب وہ نماز پڑھ جو ہے وہ غسل کر کے نماز جو ہے وہ ادا کرے۔ تو اس صورت میں اب ظاہر سی بات ہے جب کامل وقت پورا ہو گیا، فجر کی نماز جو ہے وہ اذان ہو گئی، تو ابھی وہ نہائی نہیں تھی، غسل نہیں کیا تھا، تو اب اگر وہ اپنے شوہر سے ملنا چاہتی ہے، صحبت کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاک ہونے کے بعد ایک کامل نماز کا وقت گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ بے شک کامل نماز کا وقت گزرا ہے یا نہیں گزرا، یعنی چاہے وہ رات کے وقت عشاء کی نماز کا بھی وقت بیچ میں داخل تھا یا نہیں داخل تھا، تو اس صورت میں وہ پاک ہو گئی تھی لیکن ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا تھا تو اس سے صحبت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ سالم بن عبداللہ اور سلمان بن یسار کے حوالے سے جو روایت نقل کی گئی ہے، امام محمد بیان کرتے ہیں کہ ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں، ہمارے نزدیک حیض والی عورت کے ساتھ اس وقت تک مباشرت یعنی صحبت نہیں کی جا سکتی جب تک اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہ ہو جائے یا اس پر نماز واجب نہ ہو جائے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ آگے جو حدیث مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بھی اسی کے بارے میں آ جاتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ حیض کی حالت میں اپنی عورت کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دی، اخبرنا ہمیں خبر دی زید بن اسلم نے کہ بے شک ایک شخص نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما یحل لی کیا حلال ہے میرے لیے من امرأتی میری بیوی، وہی حائض اور وہ حائضہ ہو یعنی کہ حیض کی حالت میں ہو، قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تشد علیہا کہ وہ سختی سے باندھ لے اس پر ازارہا اپنے تہبند کو، ثم شأنک پھر تیرا معاملہ ہے باعلاہا جو اس سے بلند ہو، یعنی
اس کے علاوہ یعنی اس حصے کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہوگا اس کے ساتھ جو تم چاہو معاملہ کر سکتے ہو۔ امام محمد بیان فرماتے ہیں، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وقت جاء اور تحقیق آئی ہے، ما ہوا وہ جو ارخص زیادہ رخصت من ھذا اس سے، ان عائشہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس سے بھی زیادہ رخصت بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا بیان کی گئی ہے کہ خون کے مخصوص مقام کے علاوہ باقی جس بھی حصے سے وہ چاہے نفع حاصل کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں انہا قالت، وہ بیان فرماتی ہیں کہ یجتنب اجتناب کیا جائے گا شعار الدمی خون کے مخصوص مقام سے، وَلَهُ اور اس کے لیے ما سوا ذالک جو کچھ اس کے علاوہ ہے یعنی اسی کے لیے ہوگا، یعنی اس کے علاوہ وہ جس بھی مقام سے چاہے جو ہے وہ مباشرت کر سکتا ہے۔ تو امام محمد بیان فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، تاہم ایک ایسی روایت بھی موجود ہے جس میں اس سے زیادہ رخصت ہے، اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ خون کے مخصوص مقام سے وہ مرد اجتناب کرے گا، اس کے علاوہ جسم کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت کر سکتا ہے۔